یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہے اور قومی نشریاتی رابطے پر آپ خصوصی پروگرام سن رہے ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے، اس تقریر کی یاد اور ان کے افکار کی روشنی میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو یہ کہا تھا کہ اقلیتوں سے مخاطب ہو کر کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مندر، اپنی مساجد یا جہاں آپ عبادت کرنا چاہیں وہاں جانے کے لیے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو یا آپ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ریاست پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور 2009 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جائے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ، اور ان سے ہم اسی حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ سینیٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے دن ہمیں جوائن کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 2009 میں آپ ہی کی جماعت کی حکومت تھی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے کہ جو 11 اگست ہے اس کو اقلیتوں کے قومی دن کے طور پر جو ہے وہ منایا جائے۔ تو کیا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ذرا آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے۔ اصل میں پاکستان پیپل پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے، بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب سے لے کے، تو یہ کسی بھی آپ کے جو ورکرس ہیں کسی بھی تعلق سے، براد کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ان کے لیے پارٹی کے لیے سب برابر ہیں جی، اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ان کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، اور پیپل پارٹی نے سوچا کہ تب آصف زرداری صاحب نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ان کا جو ایک دن ہے اس کو سے ہم نیشنل لیول پہ سیلیبریٹ کریں۔ تو یہی سوچ کے انہوں نے یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا انہوں نے کیا اور اناؤنس کیا۔ تو اس کے بعد ہر سال یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خواب جو تھا ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کا تھا، اور انہوں نے جب پاکستان جب بنایا تو انہوں نے بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سے آپ آزاد ہو، جو جس طرح ورشپ کرنا چاہتا ہے، جو جہاں اپنے مندر میں جانا چاہتا ہے، جو مسجد میں جانا چاہتا ہے، جو جس طرح رہنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے۔ پاکستان بے شک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی جو مذہب ہے اس کو ہم باؤنڈ کریں گے، وہ بھی آزادی ہوں گے۔ تو اس لیے وہ اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرنا ہمارے لیے اہم تھا، کیونکہ ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، اور وہی وہ چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے جو اس کا خواب دیکھا تھا، تو ہم اس کو فالو کرنے کے لیے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا بھی ہمارے لیے اہم تھا۔ تو اس لیے بھی ہماری پارٹی نے یہی سوچ کے یہ دن سے۔ اچھا، جب آپ کو پارٹی نے سینیٹر نامزد کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ پہلی خاتون اقلیتی رکن تھی جو سینٹ آف پاکستان کی ممبر بنی۔ تو اس وقت یقینی طور پر، کیونکہ میں اس وقت موجود تھا وہاں پر جس وقت آپ نے حلف لیا، اور اس وقت جذبات آپ کے کچھ اور تھے، کیا وہ جذبات آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کیونکہ پاکستان تاریخ میں ایسے کبھی ہوا نہیں تھا، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور ہم پی پی کے ورکرز تھے، سپورٹر تھے، ووٹر تھے، اور میرے بھائی تھے وہ یو سی پہ پی پی کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے، یو سی چیئرمین بھی تھے۔ تو لیکن کب نے سوچا نہیں تھا ہم نے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا، اور ہم بھی پاکستان کے جو اعلیٰ ایوان ہے وہاں جا کے ان ممبران کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے، اپنی آواز وہاں نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا، تو اچانک سے ایک ہوتا ہے نا کہ جھٹکا ایک بندے کو لگ جاتا ہے کہ یہ کبھی ہم نے خواب میں نہیں سوچا، اور وہ کیسے یہ ہو گیا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ ہمارے قوانین ہے، وہ ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے، ہمارے رائٹس کی بات کرتا ہے، اور پیپل پارٹی تو ویسے بھی ہر طبقے کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو مجھے یہ موقع ملا ہے، اور یقین کریں کہ میں اپنی پارٹی کے ممبران تو میرے ساتھ تھے ہی، لیکن تمام پارٹیز کی ممبران نے سے بہت اچھی میری ان کا 5.5 سال تقریباً ہونے والے،
بالکل ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی آپ کا رول دیکھتے ہیں ایز اے اقلیتی رکن، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، یعنی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اس طرح تحفظ حاصل نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ دیکھیں آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر اور ایسے جو سینیٹرز ہیں وہ میل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، اگرچہ آج ان کا جو ہے وہ ٹینیور پورا ہو رہا ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا، دیگر جو آپ کے کلیگز ہیں، جو قانون ساز جو موجود ہیں آپ کے ساتھ، تو یقینی طور پر ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیں گی جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں نا، اگر میرا مثال جیسے آپ نے بتایا کہ میرا آپ سب کے سامنے ہے، ایک ایسے ایریا سے جہاں بالکل بیک ورڈ ایریا ہے، اور ہم نے یقین کرے کہ یہ حیدرآباد کراچی سندھ بھی ہم نے پورا نہیں دیکھا تھا، اور ایسے ایریا سے ہم نکل کے اگر اور جو ایریا بالکل 80% وہاں ہندو کمیونٹی رہتی ہے، اور اب جا کے وہاں دیکھے تو اتنا اپیل پارٹی نے وہاں پہ کام بھی بہت زبردست کیا ہے، اور ان کو سب ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر مائنارٹی کے لیے آپ یہ نہ سوچیں نا کہ آپ اگر دیکھیں کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے بھی کسی میں کہیں نہیں ہوتے، تو ظاہر ملک ہے تو ملک میں رہنے والے کہ ہر کسی کے خیالات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ پاکستان لیول پہ آپ اس طرح بات کریں کہ بھائی مائنارٹی کے ساتھ یہ ہو گیا. اگر دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے یا جو والدین ہے وہ ان کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. تو لیکن ہمارا قانون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ہماری قوانین ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو کہیں بھی تھوڑا ایشو کوئی ہو بھی جاتا ہے کمیونٹی سطح پہ، لوکل سطح پہ کہیں ہو بھی جاتا ہے، تو ہمارے ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے مطلب کوئی جو بھی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے نا، آپ جا کے آپ انڈیا کا مثال لے لیں، آپ کشمیر کا مثال لے لیں، وہاں پہ اسٹیٹ ان کو کر رہی ہے، ان پہ ظلم کر رہی ہے، لیکن یہاں ہماری اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے رائٹ کا خیال کرتی ہے، ہمارے حقوق کی بات کرتی ہے، ہمارے پروٹیکشن کی بات کرتی ہے. یہاں پہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر کمیونٹی میں جا کسی لوکل سطح پہ کسی کوئی ایشوز ہو رہے تو اس کو لے کے ملک کو کبھی بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے ہندوستان کی بات کی، تو یقینی طور پر ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جو اقلیتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو بین المذاہب ہم آہنگی کا ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ باقاعدہ طور پر جاری کی، اور اس رپورٹ پہ یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان بلکہ وہ تمام اقلیتیں جو وہاں پر بستی ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ مسیحی ہیں، ایون دلت ہیں، سکھ ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا. لیکن پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اقلیتیں محفوظ بھی ہیں اور اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے. کرشنا کماری صاحبہ، آپ کا انٹریکشن لازمی طور پر سرحد کے اس پار لوگوں سے بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں آپ شرکت کرتی ہیں. تو کیا واقعی میں وہاں اس طرف اس طرح ہی ہو رہا ہے کہ جس طرح رپورٹ ہو رہا ہے کہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں؟ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، پھر ایون ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ہندوستان کی وزارت خارجہ کو خط لکھا کہ وہاں پر مسیحیوں کا استحصال ہو رہا ہے. تو اس طرح کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ اس طرح اس چیز کو اس عالمی سطح پر اجاگر نہیں کیا جاتا، اور لیکن پاکستان میں ایک چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو کیسا آپ کا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ عالمی ادارے جو ہے یا یو این ہے، یہ ان کو جو انڈیا میں اتنا ہو رہا ہے، کشمیر میں بالکل اوپنلی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کیسے ہماری جو بہنیں ہیں، بچے ہیں، وہ کیسے رو رہے ہیں، اور کیسے ان کے نوٹ کس طرح وہ کھا رہے ہیں، تو وہ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور یہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا تو وہاں ہائی مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی پاکستان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اتنا وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو
मैं अक्सर मीडिया में भी कहते रहती हूँ, मैं इंटरनेशनल भी हम लोग गए तो वहाँ पे भी हमने ये बात कही है कि आप आंखें खोलें, उस तरह छोटी जो दिखावा है उस पर ना जाएं और आप हकीकत पे जाएं कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। जो आलमी इदारे हैं उनको भी आंखें खोलनी चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, उस पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अमेरिका को भी इस पे सोचने की जरूरत है। मोदी के जो मोदी का जो असल चेहरा है वो उसके पीछे जो आप कभी उसको देखने की कोशिश करें तो बड़ा एक खतरनाक और डरावना चेहरा है उसके पीछे, तो उसको देखने की जरूरत है। वो किस तरह लोगों के तशद्दुद कर रहा है, कितना वहाँ की जो मिनॉरिटी है, इवन जो वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी उसमें एक दलित का वो तबका दिया गया है। तो भाई आज के इस दौर में आप किसी को नीचा दिखाने के लिए उसको दलित का एक ठप्पा लगा कि आप उसको नीचे कह दो भाई ये शेड्यूल कास्ट है, ये अनटचेबल है। भाई आजकल बराबरी का दौर चल रहा है, तो आप किसी को आप कैसे नीचा दिखा सकते हो? और इतना ये ओपनली इंडिया में हो रहा है हिंदुओं के साथ, बाकी मुस्लिम या बाकी कम्युनिटी को छोड़ दे आप, जो हिंदुओं के साथ भी इतना हो रहा है, वो आप उनको ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये दावा करता है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। तो सेकुलर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये हालत है तो यकीनी तौर पर फिर हम जो हमारा आईन है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और उसमें बाकायदा तौर पर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जो हुकूक का ख्याल रखने की हमें तरगीब दी जाती है और बाकायदा तौर पर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कृष्णा कुमारी साहिबा, यकीनी तौर पर हमने देखा कि 2016 में सिंध असेंबली ने माइनॉरिटीज़ बिल जो है वो मंजूर किया और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ ये बिल हुआ लेकिन विफाक में ये मंजूर नहीं हो सका। लेकिन 2020 में हमने देखा कि कौमी अक़लियती कमीशन जो है वो बनाया गया। तो ये इसको किस नज़र से देखती हैं आप? असल में वो ठीक था, लेकिन ये जो बिल यहाँ पे आया था वो भी पास होना चाहिए था, क्योंकि छोटे मोटे जो हमारे पास जो इश्यूज होते हैं वो उनको हल करना भी ज़रूरी अहम होता है। लेकिन उस अगर ये जो छोटे जो इश्यू होते हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री को नुकसान पहुँचता है, इंटरनेशनल हमारा मैसेज बुरा जाता है। तो इसको अगर हमारे पास लॉ होगा, हमारे पास कोई इस तरह का कानून होगा तो हम उसके बुनियाद पे उस पर इश्यूज को हल कर सकते हैं और हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये हमारे पास मिनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कानून मौजूद है। कोई भी इश्यूज होता है तो उनके पास हम उनके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन हम उनको न पास करवा के आप ये मैसेज दे इंटरनेशनल कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपके लिए हम बिल पास नहीं कर सकते, तो फिर एक गलती मैसेज जाता है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से ये होना लेजिस्लेशन जो है वो होनी चाहिए जरूरी है बुनियादी तौर पर और ख़ास तौर पर, क्योंकि आईन और कानून जो है वो यकीनी तौर पर इस बात की इजाजत देता है और इस हवाले से जो अक़लियतों को ये एक इशू है। मैंने आप रिलीजन पे ना जाए, लेकिन ये मतलब कोई किसी प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो गया या कैसे, जो हमारे पास रेप का भी रेप केसेस होते हैं उसके लिए भी हमारे पास बिल मौजूद है, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल मौजूद है, चाइल्ड लेबर का बिल मौजूद है, या कोई भी ऐसा इशूज हमारे पास हो रहे हैं उसका बिल मौजूद है। तो अगर मिनॉरिटी के साथ कोई इस तरह के इशूज होते हैं उसके साथ भी ये बिल अगर होगा तो मेरे ख्याल कोई इशू नहीं है इसमें। बिल्कुल जी, कानून साजी होनी चाहिए। और जिस तरह 11 अगस्त कौमी अक़लियती दिन जो है, कौमी अक़लियतों का दिन मनाया जाता है, इसी तरह अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर भी हम देखते हैं कि 18 दिसंबर को आलमी दिन मनाया जाता है अक़लियतों का। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी निहायत ज़रूरी है और इस कानून साजी को आगे लेकर चलना फिर और उस पर अमल दरामद कराना भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप जिस माशरे के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, एक अक़लियती रुकन होने के लिहाज से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मसला तो दरपेश नहीं होता, क्योंकि आप नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट, फिर सेनेट के अंदर भी जब जॉइंट सेशन होता है तो नेशनल असेंबली में प्राण के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह कभी आपको कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज की बात मैं आपको बताऊं कि मेरा एक रेजोल्यूशन था, एक वहाँ मेरे लोकल सतह पे कोई इशू था, उस पे रेजोल्यूशन था और पूरे सेनेट के पूरे हाउस ने मेरा सपोर्ट किया। उसमें अपोजिशन भी था और गवर्नमेंट साइड भी था, एक भी बंदे ने उसमें मुखालफत नहीं की मेरी, मतलब तमाम के तमाम पूरा हाउस मेरे साथ खड़ा था। तो ये आप खुद अंदाजा लगा ले कि कितना वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और कितनी मेरी इज्जत है और मेरा पाकिस्तान मेरे साथ कितना खड़ा है। अच्छा, जहाँ जिस हलके से आप ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ लोगों के क्या जज्बात हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पर
جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کے اندر؟ دیکھ پہلے جو جس ایریا سے میرا رہتی ہوں وہاں پہ لوگوں کو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سینیٹر ہوتا ہے کیا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن میرے آنے کے بعد ابھی ایجوکیشن ریشو بہت زبردست زیادہ بڑھ گیا، اسپیشلی گرلس کا. اور جس آپ لڑکیوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سینیٹر بنیں گے. تو یہ ایک خواب اندر سے وہ جاگتے ہیں نا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں. پہلے یہ نہ تھا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بھی جا سکتے ہیں. ہم بھی مطلب ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، ابھی دیکھ رہا ہے وہاں. تو یہ ہے کہ وہاں کا ایریا بالکل 80% وہاں ہماری کمیونٹی رہتی ہے تحصیل نگر پارکر میں. لیکن وہاں جا کے آپ اتنے وہ خوش ہے اور اتنے وہ سیلیبریٹ بھی کرتا ہے. سینٹ جب میں سینٹ میں آئی تھی کتنا وہ میرے سپورٹ میں کھڑے تھے اور اتنا وہ سیلیبریٹ کرتے کہ 6 مہینے تک تو پورا میرا یہ لوگوں کو میں پروگرام وغیرہ میں دیتی مجھے ٹائم گزرا تھا میرا. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر خواب انسان کو دیکھنا چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. یہ انسان کا پورا حق ہے. اور احمد فراز نے کہا کہ خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ شامے کے، جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے اور جسم کی موت سے یہ مر جائیں گے. خواب دیکھنے چاہیے. میں اس معاملے میں خواب پورے بھی ہوتے ہیں. بالکل جی، خواب دیکھنے چاہیے. اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جیسے سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ نے کہا، مجھے تو کیونکہ میں جب سینیٹ آف پاکستان میں یہ موجود ہوتی ہیں تو چیئرمین سینٹ ان کو سینیٹر کرشنا کماری نہیں کہتے بلکہ سینیٹر کیشو بائی کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیشو بائی اور کرشنا کماری میں کیا ڈفرنس ہے؟ اچھا، کرشنا کماری ویسے میرا نام ہے، اور کیشو بائی مطلب ایک پیار سے بلاتے تھے، نک نیم تھا. اچھا، نک نیم. تو وہی میرے اسکول میں بھی، کیونکہ آج کل گھروں میں وہ اتنا اویئر نہیں تھے تو وہی اسکول میں ہو گیا کہ کیشو بائی. تو وہی میرے ڈاکیومنٹس میں کیشو بائی ہے، تو اس وجہ سے میرا آفیشیل نام کیشو بائی ہو گیا. لیکن لوگ مجھے کرشنا کماری. اچھا، نک نیم آپ کا آفیشیل نیم ہو گیا. آفیشیل نام ہو گیا تو ابھی لوگ مجھے کرشنا کماری کے نام سے جانتے ہیں، تو اس وجہ سے. جی، بڑا ایک ان کا یقینی طور پر، جیسے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ریزولوشن موو کی اپنے علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے، اور جس کو کسی نے بھی اپوز نہیں کیا. ایون گورنمنٹ سائڈ کی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی اپوز کرتی ہے، گورنمنٹ بھی اس پہ بات کرتی ہے، لیکن اپوز نہیں کیا گیا. تو یہ یقینی طور پر انہوں نے کہا کہ میری ایک رسپیکٹ ہے اور وہ رسپیکٹ مجھے دی جا رہی ہے. اور دوسری بات کہ میرا یہ پہلا ٹینیور تھا. جی بالکل. جس کا میں چیئرمین بلال بھٹو زادہ صاحب ان کی نہایت مطلب شکر گزار ہوں. لیکن اس کے جب میں سینیٹ میں آئی تو اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلا جو 8 مارچ کا وومن ڈے تھا، جی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی مینورٹی نے وہ چیئر کیا تھا. بالکل چیئر کیا تھا. آپ کو بالکل جو کرسی صدارت تھی وہ دی گئی. اس کے بعد میں نے کشمیر ڈے پہ بھی کشمیر ڈے بالکل آپ نے چیئر کیا. تو یہ بھی خواہش دیکھا ہے چیئرمین صاحب کو، اور چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ اوکے. یہ یقینی طور پر ایک بڑی بات ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے. میں میسج مودی کو دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مینورٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج کشمیر ڈے ہے اور مینورٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے، پاکستان کی مینورٹی، اور آپ اپنے مینورٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو وہ میں میسج دینا چاہ رہا ہوں. اور وومن ڈے پہ آپ نے پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان میں مینورٹی کے لیے مائنورٹی کی جو خواتین ہیں ان کو کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا اعزاز ہے سینیٹر کرشنا کماری صاحبہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. میں اس میں یقینی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو چیئرمین سینٹ ہے ان کو بھی، اور پھر جو ان کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی ان کو بھی، کہ انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا. 2018 میں یہ سینیٹر منتخب ہوئی. 2 مارچ 2024 میں ان کا ٹینیور پورا ہوگا اور 5.5 سال ان کو ہو چکے ہیں سینٹ میں اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے. ایون یہ اپنے علاقے کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ اقلیتوں کی وہاں پر نمائندگی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو مسلمان کمیونٹی ہے ان کی بھی نمائندگی کرتی ہیں. یقینی طور پر کبھی مجھے بھی کبھی یہ نہیں لگا کہ یہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے یہ شائبہ ہو کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. انہوں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے. لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی جانب دیکھیں تو وہاں پر جس طرح اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے.
لیکن مصلحتاً کچھ لوگ خاموش ہیں. ان کو اپنی یہ خاموشی توڑنی ہوگی اور ہندوستان کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہاں پر اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. کرشنا کماری صاحبہ، یہ ہمیں بتائیے کہ کیونکہ اب یہ حکومت جو تھی اس کا وقت بھی اپنے دیکھا کہ ختم ہو گیا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا امیدیں رکھتی ہیں نئی آنے والی حکومت سے، خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے؟ حکومت کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا جو ٹینیور ہے وہ شروع میں کچھ ٹھیک نہیں گزرا، کیونکہ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جو ہماری پارٹی حکومت تھی وہ ہمارے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ تھی، نااہل تھی، تو اس وجہ سے اس کو کام کرنے کا ان کو تجربہ نہیں تھا، اور وہ ہر چیز پہ وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے کہ یہ ایسے کرے تو کیسے ہوگا. اچھا، تجربے کر رہے تھے. جی. تو اس وجہ سے ہاؤس بھی ٹھیک سے نہیں چلنے دیا، ہمیشہ گالی گلوچ اور اس طرح کا وہ ماحول بنا رہا ہمیشہ، اور کبھی واک آؤٹ کیا، کبھی کیا، مطلب کوئی ٹھیک سے کوئی کام نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے تھوڑی مشکلات ہی آئی، لیکن اوور آل ویسے دیکھا جائے تو بڑا اچھا ہو گیا. اور اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے وومنز ڈے پہ سینٹ کا اجلاس چیئر کیا، پھر آپ نے کشمیر ڈے پہ سینٹ کا اجلاس چیئر کیا، تو آپ کے جب لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ ویسے تو جو میں کلچر ڈریس جب اوتھ میں نے لیا تھا، جو کلچر، بالکل وہ تو کلچر ڈریس مجھے یاد ہے، لوگ مجھے اسی میں جانتے ہیں. تو کبھی میں اس ڈریس میں ان کے سامنے جاتی ہوں تو پھر وہ مجھے نہیں پہچانتے، کوئی جو جس نے نہیں دیکھا تو وہ پھر ان کو بتاتی ہوں کہ میں نے کلچر ڈریس پہن کے میں اوتھ میں نے لیا تھا. تو پھر وہ کہتے کہ وہاں وہ تو ہمارے کلچر کو آپ نے پروموٹ کیا تھا، اور بڑا وہ صرف پاکستانی انٹرنیشنل سطح بھی بڑا مجھے اتنی وہ میڈیا کی طرف سے بھی اور کافی لوگوں کی طرف سے بھی، سوشل اور جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی کافی مطلب مجھے میسج بھی آئے، کالیں بھی آئی، اور میری پارٹی کو بھی آئے کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور اپریشیٹ کیا ان کو. اور مجھے بھی اپنے کلچر کو میں نے آپ لے کے آئی سامنے، اپنے لوگوں کو وہاں نمائندہ بن کے آئی ہوں، اپنے تھر پارکر کی نمائندہ بن کے آئی ہوں. تو بڑا اچھا ایک میسج گیا تھا اور بڑی خوشی مجھے ہوئی. اور میں اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ پاکستان کو اور میں جیسے جب باہر میں میرے وزٹ ہوتے ہیں تو میں اپنے کلچر کو، اپنے مطلب وہی کلچر ڈریس یا پھر اپنا وہ نیشنل ڈریس میں پہن کے میں جاتی ہوں. اچھا، کیا آپ عام روٹین میں، ہم نے دیکھا کہ آپ بہت کم وہ ڈریس پہنتی ہیں، تو اوتھ ٹیکنگ والے دن ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ ڈریس نہیں، عام ڈریس دنوں میں نہیں پہنتی، لیکن کوئی پروگرام وغیرہ ہو، انٹرنیشنل کوئی میرے پروگرام ہو تو وہاں پہ بھی میں جا کے اپنا یہ ویئر کرتی ہوں اپنا ڈریس. اور یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو پھر کرتی ہوں، ورنہ تو پھر اس ڈریس میں آپ بہت مشکل ہے، کمفرٹیبل نہیں تھا، بڑا مشکل ہے. پورا ہاتھ پر چوڑوں سے بھرا ہوا ہو اور 10 میٹر کا کپڑا اٹھانا، وہ کیونکہ اس پہ وہ کڑھائی ہوئی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کا وزن بہت ہیوی، ویٹ بہت ہو جاتا ہے، بہت ہیوی ہوتا ہے. تو وہاں جو عورتیں وہ عادی ہو چکی ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کم کبھی کبھار پہنے ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، وہ جو آپ کا مطلب یہ ڈریس ہے سندھ کا، یہ لوکل، اور کافی مطلب ہم نے کئی پرانے ڈراموں میں، ایک دفعہ ماروی ایک ڈرامہ تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ، اس میں جتنی بھی وہ خواتین تھیں انہوں نے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے وہاں دیکھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے، کیا عام طور پر خواتین یہی لباس زیبتن کرتی ہیں؟ جی، تھر پارکر میں یہی کرتی ہیں، تھر پارکر میں. اور اصل جو ہمارا بیسیکلی ہمارا تعلق تھر پارکر سے ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں باقی سندھ کے کوئی 7-8 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، کولی کمیونٹی جو ہے ان کا یہ ڈریس ہے. اور باقی میگواڑ کمیونٹی بھی، اس میں بھی اسی ٹائپ کا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے. بھیل کمیونٹی، اس میں بھی ان کا آپس میں تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن جو میں نے ویئر کیا وہ کولی کمیونٹی کا ڈریس. کولی کمیونٹی. تو یہ ڈریس جو ہے وہ بھی یقینی طور پر آپ دیکھیں گے، آپ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو آپ سرچ کریں. جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو تمام میڈیا کی توجہ کا مرکز تھیں. 2018 میں مارچ میں جو الیکشن ہوئے تھے سینٹ کے، اس میں یہ منتخب ہوئی تھی، تو وہ بھی آپ ڈریس دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ڈریس کی مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویجز، زبانوں کے لہجے تبدیل ہوتے ہیں،
اسی طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈریس کا جو ہے وہ بناوٹ اور پھر بناوٹ اور تھوڑا اس میں فرق ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو کہیں کہ کڑھائی میں فرق ہوتا ہے. ہاں نہیں، کڑھائی میں بھی اور ڈیزائن میں بھی. اچھا، ڈیزائن میں بھی ڈیزائن میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بالکل جی، یہ سندھ کی ثقافت. جیسے شلوار قمیص کا کرتا ہو گیا تو اس میں تھوڑا فرق آ رہا تھا، اسے تھوڑا سا وہ فرق آ جاتا ہے. جی، تو ہمیں دیجیے اجازت. یہ خصوصی پروگرام آپ قومی نشریاتی رابطے پر سن رہے تھے. اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کیا پروڈیوسر ملک ساجد حسین اور انعام سومرو نے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.